بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے آج ارمانوں اور شگنوں والا دن طلوع ہوا تھا۔ میری ہتھیلی پر مہندی سجائی گئی تھی۔ دلہن کا لباس پہنے میں بالکل تیار تھی اور بہت خوش تھی۔ آج میری شادی تھی اور شادی بھی بہت اچھی جگہ ہو رہی تھی۔ کوئی لمبا چوڑا سسرال نہیں تھا۔ میرا شوہر اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ ان کا کوئی دوسرا بھائی یا بہن نہیں تھی۔ میرے شوہر کے والدین بھی وفات پا چکے تھے اور میرے بھی۔ میری شادی میری نانی نے کی تھی۔ بارات مقررہ وقت پر پہنچ گئی۔ شادی بالکل سادگی سے ہو رہی تھی۔ بارات کے پہنچتے ہی مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا۔ نکاح کے فوراً بعد براتیوں کو، جو گنے چنے چند مہمان تھے، انہیں کھانا دیا گیا۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی بارات کی رخصتی کا شور ہوا اور میں قرآن کے سائے تلے اپنی بوڑھی نانی کی دعاؤں کا حصار اپنے گرد لپیٹے اپنے نئے نویلے شوہر کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر آ گئی۔ نہ میری ساس تھی اور نہ ہی کوئی نند تھی، اس لیے گھر میں دلہن کا استقبال کرنے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میرا شوہر مجھے لے کر ایک کمرے میں آ گیا اور خود کچن میں جا کر چائے بنانے لگا۔ میں وہی بیڈ پر بیٹھ کر آنے والے وقت کے بارے میں سوچنے لگی اور اپنے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ گھر میں تقریباً ضرورت کا تمام سامان موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر کافی حوصلہ ہوا کیونکہ میرے نانا اور نانی غریب لوگ تھے۔ جیسے تیسے کر کے انہوں نے مجھے پال پوس لیا تھا، لیکن میری شادی کے لیے ان کے پاس مجھے جہیز میں دینے کے لیے نہ تو رقم تھی اور نہ ہی کوئی دوسرا بندوبست تھا۔ میری بارات کی روٹی بھی محلے کے 3-4 گھروں نے مل کر بنائی تھی۔ میرا شوہر 2 کپ چائے بنا کر کمرے میں لایا اور آ کر میرے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اپنے شوہر کو دیکھ کر میں نے شرم سے سر جھکا لیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ کوئی بھی بات کرتا، اچانک سے اس کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ کھانسنے لگا۔ اسے بہت شدید کھانسی تھی۔ اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا اور سانس بھی پھول گیا تھا۔ میرے شوہر کی طبیعت اچانک سے بہت بگڑ گئی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں اپنا لہنگا سنبھالتی بیڈ سے نیچے اتری اور اپنے شوہر کے لیے پانی کا گلاس بھر کر لائی اور اسے پانی پینے کے لیے دیا۔ میرے شوہر نے 2 گھونٹ پانی پیا۔ اس کا سانس بحال ہوا تو اس نے اپنا موبائل مجھے پکڑا دیا اور بولا کہ اس میں ڈاکٹر کا نمبر ہے، جلدی سے ڈاکٹر کو فون کر کے گھر بلاؤ۔ میں نے جلدی سے موبائل پکڑا، ڈاکٹر کا نمبر ڈھونڈ کر کال ملائی اور اسے گھر بلایا۔ میرا شوہر اب وقفے سے کھانس رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی گیٹ کی گھنٹی بجی تو میں نے جلدی سے بھاگ کر دروازہ کھولا اور ڈاکٹر کو لے کر کمرے میں آ گئی۔ میرا شوہر بے ہوش ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے جلدی سے میرے شوہر کو سیدھا کیا اور تسلی سے چیک کرنے لگا۔ تقریباً 20 منٹ تک میرے شوہر کا معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے اپنے پاس موجود کچھ میڈیسن ان کا منہ کھول کر منہ میں ڈالی، انجیکشن لگایا اور مجھے تسلی دی کہ انہیں 15 سے 20 منٹ میں ہوش آ جائے گا۔ جیسے ہی ان کی طبیعت کچھ بحال ہو تو انہیں فوراً ہسپتال منتقل کریں اور ان کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کروائے جائیں۔ ڈاکٹر ایک بار تو تسلی دے کر چلا گیا تھا اور اس کی تسلی ٹھیک بھی تھی۔ میرے شوہر کو ہوش آ گیا تھا، اس کی طبیعت میں بہتری آ گئی تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے شوہر کی تیمارداری کرنے لگی اور انہیں بتایا کہ ڈاکٹر صاحب نے ہسپتال جانے کا کہا ہے تاکہ آپ کے ٹیسٹ کروائے جائیں۔ یہ سن کر شوہر نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ شادی کا دوسرا دن میرے لیے نئی مصیبت لے کر آیا تھا۔ میری ایک محلے دار کا صبح صبح ہی فون آیا اور اس نے مجھے یہ دکھ کی خبر سنائی کہ میری نانی کا انتقال ہو گیا ہے۔ نانی شاید اب تک میری وجہ سے سانس لے رہی تھی۔ جیسے ہی اس بوڑھی نانی کو یہ تسلی ہوئی کہ میں اب اپنے ٹھکانے سے لگ گئی ہوں اور میرا گھر بار بن گیا ہے، اس نے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ نانی کی وفات کے بعد میں 3 روز تک اپنے نانا نانی کے گھر رہی اور پھر میرا شوہر مجھے لے کر واپس اپنے گھر آ گیا۔ اس رات پھر پہلے کی طرح میرے شوہر کی طبیعت بگڑ گئی۔ میں نے جلدی سے ڈاکٹر کو فون کر کے گھر بلایا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور ناراض ہونے لگا کہ جب پہلے کہا تھا کہ انہیں ہسپتال لا کر مکمل چیک اپ کروائیں تو کیوں نہیں کروایا؟ لیکن ہم بھی کیا کرتے، نانی کی وفات نے ہمیں یہ بات ہی بلا دی تھی۔ ڈاکٹر نے میرے شوہر کو پھر سے چیک کیا، ایک انجیکشن دیا اور پھر مجھے کہنے لگا کہ آج طبیعت پہلے سے زیادہ سیریس ہے، صرف ابتدائی طبی امداد سے کچھ نہیں ہوگا، انہیں فوراً ہسپتال منتقل کرنا ہوگا، آپ تیاری رکھیں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر نے فوراً اپنے ہسپتال فون کر کے ایمبولینس بلائی اور میرے شوہر کو ہسپتال لے گئے۔ میں بھی ساتھ ہی تھی۔
ہسپتال پہنچ کر انہوں نے میرے شوہر کو ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کیا اور ان کے جلدی کچھ ٹیسٹ لیے۔ ٹیسٹ انہوں نے لیبارٹری میں بھیج دیے جس کی رپورٹ اگلے دن ملنا تھی۔ اس ہسپتال میں تقریباً 2 گھنٹے بعد میرے شوہر کو ہوش آ گیا تھا، لیکن جب تک ٹیسٹ کی رپورٹ نہ آ جاتی تب تک ہمیں ہسپتال میں ہی رہنا تھا۔ اگلے دن تقریباً 10 بجے کے قریب ہمیں ٹیسٹ کی رپورٹ مل گئی۔ رپورٹ دیکھتے ہی میرے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین نکل گئی ہو۔ میرے شوہر کو بلڈ کینسر تھا اور بلڈ کینسر آخری سٹیج پر تھا۔ اس کی زندگی کے دن